بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں ماریہ چودھری اور پروگرام آج کی بات میں بات کریں گے سی پیک کی، جو ابھی ایک بہت ہی لیٹسٹ سا مسئلہ چل رہا ہے کہ چائنا نے پاکستان کے جو پروپوزلز تھے ان کو کہا جا رہا ہے کہ ڈکلائن کر دیا. آخر کیا وجوہات ہیں کہ پاکستان اور چائنا کی اتنی دوستی کے باوجود بھی پاکستان نے چائنا کا پروپوزل ایکسیپٹ نہیں کیا؟ اس کے علاوہ یہ چیزیں بھی کہی جا رہی ہیں کہ 10 سال ہو گئے ہیں سی پیک کو، لیکن ابھی تک سی پیک کا فیز 1 ہی پوری طرح سے کمپلیٹ نہیں ہو پایا. آخر کیا وجہ ہے کہ یہ سارا کام اتنا زیادہ سلو ہو رہا ہے؟ پاکستان کی اکانومی اور پولیٹیکل صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے جو سارے معاملات چل رہے ہیں، اس سب پر بات کریں گے ہم آج سردار شوکت پوپلزئی سے، جو کہ بلوچستان اکنامک فورم کے پریزیڈنٹ ہیں، اور جانیں گے ان سے کہ ان مسائل کا حل کیا ہے اور آخر یہ مسائل ہیں کیا. السلام علیکم سر، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا ہمیں. سر یہ بتائیے گا کہ سی پیک والا ایک کافی ہاٹ ٹاپک چل رہا ہے کہ جو کیئر ٹیکر فارن منسٹر ابھی گئے تھے چائنا وزٹ پہ، تو انہوں نے جو سجیشنز دی تھی ان کو اور پروجیکٹس کے لیے، جس میں انرجی، ٹورزم، واٹر اور کلائمیٹ چینج کے پروجیکٹس تھے، تو چائنا نے ان کو ڈکلائن کر دیا ہے. اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. وجہ تو میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں اور چائنا چاہ رہا ہے کہ جو سی پیک کے آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں، جس میں فرسٹ فیز جو پرومیننٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے، پھر وہ دوسری چیزوں کو لیں. ایز سچ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ڈکلائن بھی نہیں کیا، وہ پروسیس میں اپنی کنسیڈریشن میں یا مشاورت میں. تو اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ وہ کب ہوگا کمپلیٹ مشاورت، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی گورنمنٹ پہ. سر فیز 1 کی آپ نے بات کی، تو فیز 1 کی جو ڈیڈ لائن تھی ابھی تک اس کے جو پورے پروجیکٹس تھے وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکے. اس کی آخر کیا وجہ ہے؟ یہ ہے ایک تو دنیا میں جو ریسیشن چل رہا تھا وہ ایک پارٹلی وہ ایشو ہے، لیکن جو سب سے بڑا ایشو تھا وہ پینڈیمک تھا. جی، کووڈ جو ہے وہ اس کو چائنا کو بھی اس نے امپیکٹ کیا اور پاکستان کو بھی امپیکٹ کیا. تو موومنٹ آف ہیومن ریسورس جو تھے وہ بہت پرابلمیٹک ہو گیا تھا. تو وہ کیونکہ چائنیز انجینئرس تھے، چائنیز ٹیکنیکل نو ہاؤ تھا، ان کو واپس جانا پڑا. تو یہاں بھی آپ کو پتہ ہے کافی بندشیں تھیں. تو ایک تو وہ مین فیکٹر تھا. پھر ڈاؤن سٹریم ہمارے اپنے ملک میں جو ہمارے فائنینشیل کنسٹرینز ہیں وہ بھی ایک ایشو ہے. جیسے آپ دیکھیں چائنیز آئی پی پی جو ہے ان کے سیورل بلین ڈالرز روپیز جو ہیں وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، وہ ان کو مل نہیں رہے. تو وہ پھر اس قسم کے لکونہ جو ہیں، کیونکہ چائنیز کمپنیز کچھ تو اسٹیٹ اونڈ کمپنیز ہیں، کچھ پرائیویٹ کمپنیز ہیں، تو پھر کمپنیز جو ہیں وہ سلو ڈاؤن کرتی ہیں چیزوں کو، تاکہ کیونکہ فائنینس تو چاہیے ایک پروجیکٹ کو رن کرنے کے لیے. تو میجر فیکٹر یہی ہیں 2-3. سر بہت ساری خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ چائنا نے کیونکہ وہ پروپوزلز ایکسیپٹ نہیں کیے پاکستان کے، تو اس کا بہت بیڈ امپیکٹ پڑے گا سی پیک پہ. کیا ایسا کوئی آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سی پیک کے پروجیکٹس بند کیے جا رہے ہیں یا کچھ اس ٹائپ کی بات ہو رہی ہے؟ میں نہیں سمجھتا. بات یہ کہ سی پیک جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک لائف لائن ہے، بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے، کیونکہ یہ فلیگ شپ پروجیکٹ ہے بی آر آئی کا، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو. اور بی آر آئی جو ہے وہ اس وقت 150 کنٹریز تک پہنچ گئی ہے. اور ہمارے نیبر میں ایران، افغانستان، سینٹرل ایشین کنٹریز جو ہیں وہ بڑا ایکٹیولی اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو ہم لوگ اس کو سلو ڈاؤن کر کے یا اللہ نہ کرے آئسولیٹ کر کے تو ہمارے لیے کوئی اچھی فیوریبل سچویشن نہیں ہوگی. تو ہمیں خود بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی جو ہمارے ذمے چیزیں ہیں ہم اس کو جلدی سے جلدی نمٹائیں تاکہ ہم آگے موو کر سکیں. سر آج سے 10 سال پہلے سی پیک شروع کیا گیا تھا، لیکن اس اسپیڈ سے وہ کام نہیں ہوا، کیونکہ جب سی پیک شروع ہو رہا تھا تب کہا جا رہا تھا کہ یہ پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ گیم چینجر صرف باتوں کی حد تک تھا، اس طرح کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی. اس کی کیا وجہ ہے؟ میرا خیال ہے جو ہماری اپنی ریسرچ ہے بلوچستان اکنامک فورم کی، وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ سے ایک نیگلیجنس ہوئی. گورنمنٹ مین سکسیسو گورنمنٹس کہ انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کو انکارپوریٹ نہیں کیا. صحیح. پرائیویٹ سیکٹر اتنا وائبرنٹ ایکٹیو نہیں ہے سی پیک کے اندر جتنا ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیں گورنمنٹ جو میگا پروجیکٹس ہیں وہ تو لامحال گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہوتا ہے، لیکن ڈاؤن سٹریم اگر آپ نے ٹرولی اکنامک ڈیولپمنٹ کرنی ہے اور رورل ایریاز کو انگلف کرنا ہے تو آپ کو پرائیویٹ سیکٹر کی لازمی ہیلپ چاہیے اور پرائیویٹ سیکٹر کی ایکٹیویٹی چاہیے. آپ دیکھیں پاکستان میں ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بحران آیا
اور پاکستان ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بہت رچ ہے, دنیا اس کو مانتی ہے, جی. لیکن وہ کیوں اس کا گریجولی سلو ڈاؤن ہوئی, اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے ان کو اس طریقے سے جیسے سپورٹ دینا چاہیے وہ نہیں دیا. تو اسی طرح گورنمنٹ کی نظر جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر پہ ہونی چاہیے. پھر چائنا کا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے جو اپنے آپ کو آلٹرنیٹ ایریاز میں اپنے آپ کو سیٹل کر رہا ہے, جی. تو ڈیفینیٹلی پاکستان کے لیے وہ ایک بڑی فروٹفل پروپوزیشن ہوگی ان کے لیے. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس کام میں تیزی آئے گی؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنیز کو سب سے زیادہ جو ایشو ہے پاکستان میں وہ سیکیورٹی کا ہے, کیونکہ ہر دوسرے دن یہاں پر کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. اب پہلے بیچ میں کم ہو گیا تھا, لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دو واقعات بیک ٹو بیک دہشت گردی کے ہوئے ہیں. کیا وہ انفلوئنس کر رہے ہیں چائنا کو؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. دیکھیں چائنا سب سے بڑی بات ہے کہ ایک کنٹری ہے, بھی ایک کاروبار تو ہے نہیں. دوسرا ان کے اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں اور وہ بہت خوبی سے جانتے ہیں کہ ان کے سیکورٹی انٹرسٹ کو انہوں نے کیسے سیف گارڈ کرنا ہے. ایک چیز ہمیں سمجھنی ہے کہ چائنا کے جو اپنے انٹرسٹ ہیں, دیکھیں چائنا صرف پاکستان کے انٹرسٹ میں یا نہیں آئے گا, وہ اپنے انٹرسٹ میں بھی آئے گا. تو یہ 50-50 ریشو پہ چیزیں چلے گی. تو اگر چائنا کو آنا ہے تو میں سمجھتا ہوں چائنا اپنی انرجی کی جو ڈسٹنس ہے اس کو کم کر رہا ہے. تو آنے والے وقت میں اگر گوادر انرجی کوریڈور بنتا ہے تو چائنا کی مور دین 40 سے 50% جو ڈسٹنس ہے وہ کم ہو جائے گا. تو اس کے لیے ٹائم چاہیے, بیکاز دیٹس اے ہیوج میگا پروجیکٹ. ابھی آپ نے میڈیا میں بھی پڑھا ہوگا کہ سعودی عربیہ از ویری کین ٹو سیٹ اپ اے ریفائنری دیئر. الٹیمیٹلی وہ اسی کو دیکھ رہے ہیں, چائنا کو دیکھ رہے ہیں. اور سائملٹینیسلی ایران بھی ایکسائٹیڈ ہے اس چیز میں آنے کے لیے, سینٹرل ایشیا بھی ایکسائٹیڈ ہے. وہ جب چیزیں ہو جائیں گی تو پھر ہمارے لیے اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بڑا ایزی ہو جائے گا, کیونکہ جو انگریڈینٹس چاہیے وہ ہمیں ملیں گی. لیکن اس تک ہماری گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ کی, کہ ہم جو اپنی اکنامکس ہے اس کو ایڈریس کریں اور اس کو آگے چلائیں. سر کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف سے زیادہ چائنا کا مقروض ہے, یہ بات کس حد تک سچ ہے؟ دیکھیے چائنا کا اتنا مقروض تو نہیں ہے, مقروض تو ہیں. مقروض مین جیسے سی پیک میں پروجیکٹس لگے, وہ انٹرنیشنل ٹینڈنسی, یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں ہے. لیکن چائنا جو بہت بڑی فیور کی ہے اس نے گرانٹس بہت دیے ہیں. صحیح. تو گرانٹس کو اگر ہم اس میں کہہ لیں کہ ہمیں واپسی کرنی, گرانٹس تو واپسی نہیں ہوتی. جیسے ایک بہت بڑی مثال میں دیتا ہوں کہ گوادر میں جو ایئرپورٹ بنا ہے یہ پاکستان کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے, یعنی رادر اس خطے کا ایئرپورٹ ہے. اور اس کی جو لوکیشن ہے اور اس کا جو جغرافیکل ڈسٹنس ہے جو ایریا کا, وہ اتنا بڑا ہے کہ جو لنڈن ہیتھرو سے بھی بڑا ہے. لیکن اٹس ٹوٹلی آن گرانٹ. چائنا نے لون تو نہیں دیا, یہ گرانٹ ہے, تو اس کو ہم پھر کیوں فکر کریں اس بات کی. سر گوادر کی آپ بات کریں تو گوادر میں آج کل کافی سارے کانفلکٹس چل رہے ہیں, ان کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں گے آپ؟ دیکھیں گوادر میں ایک تو گوادر پورٹ ہے وہ بن گیا, لیکن فلی فنکشنل نہیں ہوا ابھی تک. دیٹس ٹرو, لیکن اس کے ریزنز ہیں. دیکھیں ریزنز یہ ہیں کہ جب تک آپ کی سٹی کے اندر اکنامک امپورٹنس نہیں ہوگی تو آپ کی کارگو ایکٹیویٹی نہیں ہوگی. دوسرا گوادر کو ہم نے جو اگر اس کی فیزیبلٹی رپورٹ پڑھے تو سینٹرل ایشیا اور افغانستان کے لیے ایک ٹرانزٹ ہب بن رہا تھا. لیکن اب افسوس کی بات ہے کہ ابھی تک گورنمنٹ جو ہے وہ گوادر کا ہنڈرلینڈ ڈیولپ نہیں کر سکی. گوادر کو پاکستان کے اندر یا انٹرنیشنلی ایران, افغانستان, سینٹرل ایشیا کے ساتھ کنیکٹیوٹی انفراسٹرکچر نہیں بنا سکی. تو ہم کیسے کہیں؟ اب دیکھیں شپ خالی تو نہیں آئے گا اور خالی تو نہیں جائے گا. اب چائنا کی ایک کمپنی کاسکو, وہ ایوری ویک کال کرتی ہے, ایوری ویک ان کی شپ آتی ہے, لیکن افسوس ہوتا ہے ہم کہ وہ کب تک برداشت کریں گے, کیونکہ اس میں نہ کوئی کارگو جاتا ہے نہ کوئی کارگو لے کے آتا ہے. سر کیا وجہ ہے کہ جو سی پیک کی ڈیولپمنٹ ہے وہ کافی زیادہ سلو ہے؟ یعنی کہ اگر ہم انرجی کے پروجیکٹس دیکھیں تو یہ ٹوٹل 21 پروجیکٹس ہیں جن میں سے 14 کمپلیٹ ہوئے ہیں ابھی تک. اس کے علاوہ انفراسٹرکچر کے 24 تھے جن میں سے آئی تھنک 12 یا 6 اس طرح کے کمپلیٹ ہوئے ہیں. پھر جو اکنامک زونز تھے ان میں سے 9 میں سے 4 ہوئے ہیں, گوادر کے 14 میں سے 4 ہوئے ہیں. تو یہ اتنی سلو کیوں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے؟
دیکھیں اس میں اگر آپ میری اپنی پرسنل رائے پوچھیں گے تو وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک نے, ہماری فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس نے تمام ایگز چائنیز کے باسکٹ میں ڈال دیے ہیں. صحیح. ہم سمجھے ہر کام اے ٹو زی وہ چائنا کرے گا, لیکن ایسا تو نہیں ہوتا. بالکل. تو ہم اگر آپ ان پروجیکٹ سے میرے سے پوچھیں کہ میرا کوشچن پھر آپ سے یہ ہوگا کہ آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے اس کے اندر. بالکل. تو پاکستان پہلے فرسٹ فیز کمپلیٹ نہیں ہوا, اب پاکستان بار بار بیجنگ کو اپروچ کر رہا ہے کہ جی اور نئے پروجیکٹس آپ ایڈ کر دیں. تو ایسا تو نہیں ہوتا. ابھی گوادر کے اندر ایک جو پاور پروجیکٹ ہے اس کو لگنا تھا, 2 دفعہ پروونشل گورنمنٹ نے اس کو بے انتہا ڈیلے کیا. اس کو میں خود ذاتی طور پہ لڑا ہوں گورنمنٹ کے ساتھ. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا یہ فیول پہ نہیں ہوگا, کول پہ ہوگا. دے ایگریڈ. اب بڑی مشکل سے ان کی ایک سائٹ انہوں نے سلیکٹ کی. اب پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ ان کے پیچھے تھے کہ جی یہ سائٹ کو چینج کریں. انہوں نے کہا ہم نے فیزیبل, دیکھیں کوئی پروجیکٹ ایسا لگانے کے لیے ایک فیزیبلٹی بڑی کاسٹ کرتی ہے آپ کو. تو آپ ہر دفعہ یہ چینج اوور کرتے کرتے, جو ہم لوگوں کی عادت ہے, ہمارے بیوروکریٹک ہرڈلز ہی ایسے ہوتے ہیں. تو ابھی جا کے جب چائنا نے پریشر کیا تو وہ نیپرا نے اس کو اپروو کیا. اچھا, یہ جو فیول اور کول والا معاملہ تھا, اس میں بھی کہا جا رہا تھا کہ تھر کا کول یوز نہیں ہوگا, امپورٹ کیا جائے کول. اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں, گورنمنٹ تو اب گورنمنٹ نے ان کو برابر کرایا کہ آپ کریں, لیکن دیکھیں جو کمپنی ہے دے وانٹ ٹو میک شور کہ اگر آپ کو را مٹیریل ملے گا اس کی کنٹینیوٹی ہوگی جی, اور کس پرائس پہ ملے گا. یہ نہیں کہ آپ پرائسز بڑھاتے رہیں اور اگلے سال وہ ڈبل آف اٹ ہو جائے. تو یہ کمپنی اپنا انٹرسٹ تو دیکھے گی. تو گورنمنٹ کے اتنے ادارے انوالوڈ ہوتے ہیں, دے شوڈ ایڈریس اٹ ایٹ ارلیسٹ. ٹھیک, اس کو ایڈریس کریں, اس کو ختم کریں اس چیز کو. کبھی پولیٹیکل ایشو بن جاتے ہیں, کبھی بیوروکریٹک ایشو بن جاتے ہیں. تو پھر الٹیمیٹلی ہوتا کیا ہے, ایسے پروجیکٹس میں پھر ہماری بدنامی ہوتی ہے. پھر الٹیمیٹلی بات جاتی ہے فارن آفس تک, یعنی پاکستان کی فارن پالیسی لوگ کہتے ہیں کہ فیلئر ہو گئی, کہ پاکستان چائنا نے اتنی بڑی فیور کی کہ پروجیکٹ دیا اور ہم اس کو کیٹر نہیں کرتے. صحیح. سر, پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور اکنامیکل انسٹیبلٹی کافی زیادہ ہے. مین جو فیکٹر ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. آپ نے ابھی کہا کہ پاکستان نے کیا کیا ہے, تو پاکستان آئندہ دنوں میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کرے گا؟ کیونکہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, پروجیکٹس لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے, پاکستان کو بہتری کی طرف لے جانے کے پلانز پیش کیے جا رہے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان پلانز پہ امپلیمنٹ بھی ہوگا؟ اللہ کرے, میری دعا ہے. اور کوئی بھی کوشش ہو, وہ کسی لیول پہ ہو, کسی آرگنائزیشن سے ہو, پاکستان کے انٹرسٹ میں اس کو کامیاب ہونا چاہیے. ہم سب کو اس کا ساتھ دینا چاہیے. اب کوشش اپنی جگہ ہے, لیکن کنڈیوسو انوائرمنٹ بنانا وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. وہ سیاستدان ہوں, وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, وہ عام انسان ہو, بزنس مین ہو, پرائیویٹ سیکٹر ہو, ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ کوئی بھی کوشش کی جائے اس کے خلاف نہیں ہم ہوں, اور اس کی ہیلپ کی جائے. اگر اس نے کامیاب ہونا ہے تو ہو جائے گا, اگر فیلئر ہوا اللہ نہ کرے تو پھر کسی کا اس میں قصور نہیں ہے. سر, خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ چائنا اور IMF یہ دو مطلب چائنا تو ہمیں جو ہے بہت زیادہ سپورٹ کر رہا ہے, ہمارا ایک طرح سے دوست ملک ہے, اور IMF جو ہے وہ ہمیں قرضہ دے رہا ہے. تو ان کی پالیسیز میں کیا کوئی کانفلکٹ آ رہا ہے پاکستان کو لے کر؟ کیونکہ چائنا کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وہ جو پالیسیز ہیں IMF کی ان کو وہ نہیں مطلب صحیح سمجھ رہے, وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کافی زیادہ ہارڈ شپس لا رہی ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی کانفلکٹ آ رہا ہے ان کے بیچ میں, یا ان کی پالیسیز میچ نہیں کر پا رہی پاکستان کو لے کر؟ دیکھیے, IMF کی ایک اپنی پالیسی ٹرینڈز ہیں, اور موسٹلی میرا خیال ہے ادھر انفلوئنسڈ ہے بائی نارتھ امریکہ اور یورپ. تو ان کو BRI اور جو CPEC ہے وہ ان کے لیے ایک پرابلمیٹک ایشو ہے. تو وہ ہر دفعہ انہوں نے پاکستان کو اس کے اوپر پریشر کیا, پریس کیا. میں سمجھتا ہوں یہ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ بگننگ میں, جیسے جب یہ باتیں شروع ہوئی تھیں اور IMF اگر پریشر کر رہا تھا, تو ہماری گورنمنٹ کو IMF کو ایک اچھی خاصی بریفنگ دینی چاہیے تھی. اگر اس میں چائنا کی مدد بھی لینی پڑتی, کیونکہ IMF یہ فیل کرتا ہے کہ پاکستان پیسے لے کے جو چائنا کے قرض ہیں, جیسے آپ نے IPP کا بولا دوسرا, ان کو لوٹاتا ہے. اچھا, تو ان کا یہ مقصد کہنے کا ہے کہ IMF جب پیسے دے تو آپ اپنی اکنامکس کو ایڈریس کریں. جو آپ کمٹمنٹ کرتے ہیں, جو آپ ہمیں ورکنگ پیپر دیتے ہیں,
آپ اس کو ایڈریس کریں. آپ ان پیسوں سے اپنے قرضہ جات نہیں اتاریں. سر گوادر کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اگر بات کریں تو گوادر کے جو لوگ ہیں مقامی, ان کا اس کو کوئی اس چیز کا ان کو کوئی بینیفٹ مل رہا ہے؟ جیسے کہ پچھلے دنوں کہا جا رہا تھا کہ جو بلوچی ہیں ان کو اس حساب سے بینیفٹس نہیں دیے جا رہے, انہی کی جگہ استعمال کر کے, انہی کے ریسورسز یوز کر کے ان کو کسی قسم کا فائدہ نہیں دیا جا رہا. اگر ہم ماہی گیروں کی بات کرتے ہیں تو ان کی حالت کافی زیادہ خراب ہے, ان کو کسی قسم کا فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ آپ کی بات کافی حد تک ٹھیک ہے, اور ماہی گیروں کو چائنا جو ہے وہ وقتاً فوقتاً ان میں کبھی راشن بانٹ دیتا ہے, کبھی سولر سسٹم سر راشن بانٹنا حل تو نہیں ہے کسی یہ بالکل حل نہیں ہے. لیکن یہ آپ دیکھیں نا کون ایڈوائز دیتا ہے, یہ تو ہماری گورنمنٹ ہے. چائنا نے وہاں ووکیشنل انسٹیٹیوشن بہت بڑا بنایا, چائنا نے ہاسپٹل بھی بنایا, تمام چیزیں ان کی دیکھیں. وہ ایک قسم کے ہمارے دوست بھائی ضرور ہیں لیکن سوسائٹی کے لیے ایلینز ہیں. تو آپ کو سمجھنا ہے کہ ان کو کیسے اکاموڈیٹ کرنا ہے, وہ یہاں ہماری سوسائٹی کے انٹرسٹ میں کیا کریں یا ہم نے ان سے کیا کروانا ہے. یہ تو ہماری ذمہ داری ہے. تو اگر ہم خود جب چائنا یہ کہے کہ جی آپ ہاسپٹل ہم بنائیں گے, تو پہلے ہم دیکھیں کہ ہم نے ہاسپٹل بنایا. آج بھی سیریس کوئی بیمار ہو گوادر میں, اس کو الٹیمیٹلی کراچی میں لانا پڑتا ہے یا کسی اور سٹی میں جانا پڑتا ہے. اور حالت یہ ہے کہ ہماری پی آئی اے کی ٹوٹل 2 یا 3 فلائٹیں ہیں ویک کی, وہ بھی جب جلد کرتا ہے وہ کینسل کر دیتے ہیں. تو آپ یہ اسٹیپ مدرلی اسٹیٹمنٹ جو ہے گوادر کے لیے, پہلے آپ خود تو کچھ کریں نا. بالکل پاکستان کو اور بلوچستان صوبے کو خود کچھ کرنا ہے. صحیح. جو بہت افسوس سے میں کہہ رہا ہوں کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے. پاکستان کچھ کر رہا ہے نہ بلوچستان اپنے لیے کچھ کر رہا ہے. تو بہت سارے لوگوں کا ایک یہ مائنڈ سیٹ بنا ہوا تھا کہ چائنا اتنی انویسٹمنٹ پاکستان میں جو کر رہا ہے یہ پاکستان پہ قابض ہو جائے گا. اس بات میں آپ کو کتنی حقیقت لگتی ہے؟ دیکھیں آنے والے وقت میں اور اس وقت جو اکنامکس ہے دنیا کی, آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی بھی کنٹری سپر پاور جو ہے وہ اتنا ایڈونچر کی سخت رکھتا ہے کہ وہ دوسرے ملک پہ قابض ہو جائے. لیکن پاکستان نے تو چائنا کو اپنے آپ کو چائنا کے رحم و کرم پہ چھوڑا ہوا ہے نا. ہم کسی بات میں کچھ بول ہی نہیں رہے, خود کچھ کر ہی نہیں رہے. ہم نے کسی پہ بھی رحم و کرم, ہم نے اپنے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑا, تو چائنا کے رحم و کرم پہ کیا چھوڑیں گے. بس نیگلیجنس ہے, ہم لوگ چیزوں کو سیریس نہیں لیتے. ہم اپنے معاملات میں جو پرسنل معاملات میں ان میں گھرے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ کسی کنٹری کے ساتھ اکنامکس چلتی ہے, وہاں کرائم بھی ہوتا ہے, وہاں کرپشن بھی ہوتی ہے. لیکن ہمارے ملک میں تو ٹاپ جو ایشو ہے وہ کرپشن کا ہے. وہ آپ دیکھ لیں کیا حالت ہو رہی ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. سر پچھلے 10 سالوں میں سی پیک کو کافی زیادہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا, اور ابھی بھی وہ چیلنجز سامنے ہی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے آئندہ دنوں میں یہ ڈیولپمنٹ تھوڑی فاسٹر ہوگی؟ کیونکہ پچھلے دنوں خبریں ایسی ہی آ رہی تھیں کہ اب فاسٹ کام ہوگا کیونکہ کووڈ کی وجہ سے نہیں ہو پا رہا تھا, اب پراپرلی چیزوں کو لے کے چلا جائے گا. لیکن پھر ایک معاملہ آ گیا جو ہماری پولیٹیکل اور اکنامک انسٹیبلٹی چل رہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئندہ کتنے دنوں میں یہ جو فیز 1 ہے اس کے پروجیکٹس ہم کمپلیٹ دیکھیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو فیز 1 کمپلیٹ ہونا اور فیز 2 کو سٹارٹ ہونے میں کم سے کم بھی, if I am not wrong, 5 سال لگیں گے. میری اپنی اسیسمنٹ ہے. باقی سپیڈ ہم نے پکڑنی ہے, پھر چائنا ہماری سپیڈ میں آئے گا. اگر ہم کہیں کہ بس چائنا ہی کچھ کرتا ہے, دیکھیں اس وقت پوری دنیا میں ایشوز ہیں, اکنامک ایشوز ہیں. آپ یہ نہیں سمجھیں کہ چائنا اپنے پورے کنٹری کو چھوڑ کے وہ صرف ہمیں لک آفٹر کرے گا. ایسا پاسبل نہیں ہے, بالکل پاسبل نہیں ہے. اور پھر چائنا ریجنل اور اسٹریٹجک ایشوز کو بھی دیکھ رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ترکمنستان جو ہے وہ اس ریجن میں انرجی لا رہا ہے, ایران انرجی لانا چاہ رہا ہے. الٹیمیٹلی ان کا ٹارگیٹ تو انڈیا ہے, لیکن ٹرانزٹ لینڈ تو ہم لوگ ہیں نا. تو ہمیں ان تمام چیزوں کو دیکھ کے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا چاہیے اور آگے موو کرنا چاہیے. سر پاکستان کی اکانومی کو آپ کب تک بہتر ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ یہ $1 ملین کوشچن آپ نے کیا مجھے. لیکن میں اتنی بڑی رائے نہیں رکھتا ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں 2-3 چیزیں جو ہیں وہ آپ ایڈریس کر لیں اور وہ اکنامکس ہماری بہت آگے چلی جائے گی. میں نے ابھی پہلے بھی ورڈ یوز کیا کہ وی ہیو ٹو ہیو نو ٹالرنس, زیرو ٹالرنس اگینسٹ کرپشن. پوری دنیا کی جو رپورٹس بنتی ہیں, کمرشل رپورٹس بنتی ہیں, اس میں پاکستان, دنیا کے اندر لوگ پولیٹیکل سٹیبلٹی دیکھتے ہیں, سیکیورٹی ایشوز کو دیکھتے ہیں,
لیکن ہمارے ملک پہ وہ نظر اپنی کرپشن کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ بھی اگر ہم انویسٹمنٹ کریں گے تو اتنا حصہ ہمیں کرپشن کے لیے رکھنا ہوگا. تو وار فوٹنگ پہ وی نیڈ ٹو ریموو دی کرپشن. اور دوسرا یہ کہ یہ ملک میں جو چیزیں ہو رہی ہیں, نو ڈاؤٹ آپ اپنی اکنامکس کو سیدھا کریں, آپ جو فریڈم ہے جس قسم کا کہ ہم بجلی کو کنڈے بھی لگا لیتے ہیں, ہم اور چیزیں بھی بہت کر لیتے ہیں, تو اس کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ جس طرح کی اکنامک سچویشن ہے ہمیں ریولیوشنری اسٹیپ نہیں لینے, ہمیں ایولیوشنری اسٹیپ لینے, تاکہ ہماری جو سوسائٹی ہے ڈسٹرب بھی نہ ہو اور گریجولی ہم ایک پیس اور اسٹیبلٹی کی روڈ کے اوپر آ جائیں. اگر ہم کہیں کہ ریولیوشنری چیزیں لائیں گی, یہ 22 کروڑ عوام بڑی تکلیف میں آ جائیں گے, اور اس وقت بھی تکلیف میں ہیں. بالکل لوگ نو ڈاؤٹ بہت خرابیاں ہو رہی ہیں اس ملک کے اندر, لیکن ان خرابیوں کو اگر ایک جسم کا حصہ خراب ہے تو آپ اس کو ایڈریس کریں, پورے جسم کو ڈسٹرب نہ کریں, پھر تو باڈی کولیپس ہو جائے گی اس کو. بالکل. اچھا, یہ آپ نے بات کی کہ ریولیوشنری نہیں ایولیوشنری لانے چاہیے, لیکن اس وقت جو ساری صورتحال ہے اس میں ریولیوشن کی بات ہو رہی ہے. جس طرح آپ نے بجلی کے کنڈوں کی بات کی تو اس کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا, پھر جو اسمگلنگ ہو رہی ہے اس کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا. اس کے علاوہ جو لوکل ہمارے ہیں, جیسے بولٹن مارکیٹ میں ہم جائیں وہاں پر ہمارے ڈیلرز بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان پر بھی جو ہے کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. اب ان کا یہاں پر کہنا یہ ہے کہ ہم اگر ایک جگہ سے مال امپورٹ کر رہے ہیں تو ہم اس کو ظاہر سی بات ہے بلک میں منگوائیں گے, اور وہ اگر ہمارے گوداؤن میں رکھا ہوا ہے تو وہاں پر وہ مطلب چھاپا مار رہے ہیں اور اس کو بھی اسی مد میں لے رہے ہیں, یعنی کہ ہمیں بھی چلان کریں. تو یہ وہ والی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایک جسم کا حصہ اگر خراب ہوا ہے تو اس کو ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے, باقی باڈی کو ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہاں پر پوری باڈی کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے. یہ انفارچونیٹ ہے. سب سے پہلا تو کوشچن ان تمام اداروں سے ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ برائی ہو رہی تھی تو جب برائی ہو رہی تھی تو آپ لوگ کہاں تھے اس وقت؟ تو یہ تو اس وقت ایڈریس ہونی چاہیے. اب جب ایک چیز اسپریڈ ہو چکی ہے اور اوور نائٹ آپ ڈسٹرب کرتے ہیں, آپ دیکھیں یہ کیچ 22 سچویشن, آپ کی انفلیشن 30% سے ابو کراس کر رہی ہے. بالکل. اور لوگ اس میں پریشان ہیں, لوگوں کی سورس آف انکم نہیں بڑھ رہی, اکنامک سلو ڈاؤن ہے, اور آپ پھر یہ آپ نے شروع کر دیا کہ جی بارڈر سے اسمگلنگ بند کر دیں. ہم لوگ اس کو ٹریڈنگ بولتے ہیں. جی, آپ اسمگلنگ بند کر دیں, آپ یہاں چھاپے مار رہے ہیں کہ جی فلان چیز ایسے کر دیں. تو ان کا ہوگا کیا؟ چلیں آپ سب کچھ بند کر دیں, کیا ملک اس قابل ہے ان کو کھلائے گا, ان کے بچوں کو کھلائے گا؟ ابھی جب بجلی کی پرائسز بڑھی تھیں تو اس وقت پوری عوام سڑکوں پر نکلی ہوئی تھی کہ ہم کہاں سے پے کریں, ہماری تو اتنی انکم ہی نہیں ہے. تو ان کو بھی جو ہے ریلیف کے نام پر ایک بات گھما دی گئی تھی کہ آپ قسطوں میں پے کر لیں. اب ایک شخص جس کے پاس روٹی کھانے کے پیسے پورے نہیں ہو رہے ہیں, اپنے بچوں کو پڑھانے کے پورے نہیں ہو رہے ہیں, وہ قسطوں میں بھی پے کرے تو کہاں سے کرے؟ ان تمام باتوں کا ایک ہے, یہ میں ملکی انٹرسٹ میں بات بولنے لگا ہوں, بولوں گا بولڈ, لیکن میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں. میرا خیال ہے جو ہمارے ڈیسیجن میکرز ہیں مدد کے ساتھ ان میں قابلیت نہیں ہے. اگر قابلیت ہوگی تو وہ اس قسم کے ڈیسیجن نہیں لیں گے. اگر آپ کی اس وقت پولیٹکس ڈورمنٹ ہے, پولیٹکس اپریٹس کام نہیں کر رہا, تو اگر اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے تو خدا کے لیے آپ اس کو ایڈریس کریں, آپ ایکسپرٹیز کا نالج لیں, آپ سمجھنے کی کوشش کریں, عوام سے رائے رہیں, پھر آپ کی چیزیں آگے چلیں گی. اگر میں نے ابھی بولا کہ اگر آپ نے ریولیوشنری اسٹیپ لینا ہے تو یہ بہت تکلیف ہوگی, بہت زیادہ تکلیف ہوگی, اور عوام تکلیف میں ہے. عوام تکلیف میں ہوں گے, پھر عوام تکلیف کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ سر آپ کا. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, اور سردار صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ ریولیوشنری نہیں ایولیوشنری سٹیپس لینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی قوم کو مستحکم کر سکیں. ابھی ہو یہ رہا ہے کہ کریک ڈاؤنز چل رہے ہیں اور ہم بہت سارے معاملات دیکھ رہے ہیں, لیکن اس سے پوری عوام کلیکٹیولی پریشانی میں آ رہی ہے. یہ لانگ رن پہ ڈیسیجنز لینے کی ضرورت ہے, اور یہ والی بات بھی بہت اچھی کی گئی ہے کہ ڈیسیجن میکرز ڈیسیجن لینے کے لیے وہ پراپرلی اسٹڈی نہیں کر رہے یا کیا معاملہ ہے, لیکن وہ ڈیسیجنز اچھے نہیں لیے جا رہے جو سب کے لیے تکلیف کا باعث بن رہے ہیں. آئندہ دنوں میں امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں بھی ہم خوشحالی دیکھیں گے. ہم دیکھیں گے کہ ہمارا پاکستان جو گیم چینجر کہا جا رہا تھا وہ گیم چینج ہوگا اور پاکستان کا نقشہ بدلے گا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. تازہ ترین خبریں,
تحقیقاتی رپورٹس اور اسٹاک مارکیٹ کے حالات، کھیلوں کی خبریں، شوبز اور سوشل میڈیا ٹرینڈز صرف ایک کلک کی دوری پر۔ ایم ایم نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور باخبر رہیں۔